وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 397 آیت 117-118. آج کا موضوع: کیا ہم سرکش شیطان کی امیدوں کے جال میں پھنس چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 117. ان یدعون من دونہ الا اناسا. یہ لوگ اللہ کے سوا عورتوں کی عبادت کرتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اور یہ لوگ صرف سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. اور شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے بندوں سے مقرر حصہ لوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ. اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. اور ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ. اور انہیں حکم کروں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. کہ وہ جانوروں کے کان چیریں. وَلَآمُرَنَّهُمْ. اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. کہ وہ اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر دیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ. اور جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینہ. تو وہ واضح نقصان سے دوچار ہو گیا. یعدہم ویمنیہم. شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے. اولئک مأواہم جہنم. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا. اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں پائیں گے لوگ. سامعین کرام، بات مختصر ہے. مختصر بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں. بس یہ مختصر بات ہے. باقی تو تفصیلات ہیں. باقی تو شیطان کی اطاعت ہے. شیطان
یعنی آپ اپنے خواہشات کی پیروی میں کس حد تک بھٹکتے ہیں، اور جو میں نے ابھی مضمون پڑھا ہے اس میں یہ تھوڑی سی تفصیل موجود ہے۔ کبھی آپ پتھر کے بتوں کو بنا لیں گے، اپنا معبود بنا لیں گے، ان کے سامنے نذرانے چڑھاوے شروع کریں گے، اور کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا۔ لیکن اصل بات ایک ہے، اس میں دیکھیں آپ نے غلطی میں نہیں پڑھنا۔ اصل بات ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیں، اللہ کی بندگی سے منہ پھیر لیں۔ یہ مختصر بات ہے۔ اگر آپ سے راستہ غلط ہو گیا، دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، اگر آپ گمراہ ہو گئے، کیا مطلب؟ اگر آپ نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا اور دنیا ہی آپ کا محبوب بن گئی، مطلوب بن گئی، تو اب جو مرضی آئے کریں، چاہے تو پتھر کے بت بنا لیں یا خواہشات کے نفسانی خواہشات کو بت بنا کے زندگی گزاریں۔ ہمارا اصل میں شرک کے بارے میں ایک نظریہ ہے کہ یہ جو پتھر کے بت بناتے ہیں نا وہ اصل مشرک ہیں، ایسے بات نہیں ہے، وہ تو ایک علامت ہے، گمراہی ہے۔ آپ گمراہی میں جہاں بھی جس طرف بھی چلے جائیں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، اگر تم بے حیا ہو گئے تو جو مرضی آئے کرو، فافعل ما شئت، جو مرضی آئے کرو۔ حیا، اور حیا کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھیں نا۔ اصل میں ہر یعنی جو اصطلاحات دینی ہیں اس کے ہم نے ایک مخصوص معنی بنائے ہوئے کہ حیا اور بے حیائی کے ہمارے، اب بے حیائی بس یہ صرف جنسی معاملات تک آپ کی محدود ہے۔ عورتیں اگر وہ چست کپڑے پہن لیں، ہاف سلیو لے لیں، سلیو لیس پہن لیں، یا سینہ نظر آئے مثال کے طور پہ، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی بے حیا عورتیں ہیں، سے ایک قسم کی نا بے حیائی، یا جو ہے اور قسم کی جو بے حیائیاں ہیں، لیکن وہ محدود معنی ہے۔ بے حیائی اصل کیا ہے کہ آپ اللہ کو اپنا معبود نہ بنائیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائیں، اللہ کی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، یہ اصل بے حیائی ہے۔ دیکھیں آپ کے وہ ہے ایک بیٹا ہے، اگر وہ فرما بردار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نافرمان ہے تو بے حیا اسے کہیں گے نہیں، اے بے حیا۔ باپ کے سامنے تم آواز بلند کرتے ہو، باپ کو ایسا کہتے ہو، باپ کی نہیں مانتے۔ باپ اگر مناسب اور جائز حکم دے تو اسے ماننا چاہیے، لیکن اگر ایک بیٹا سرکش ہے تو ہم پھر اسے بے حیا کہتے ہیں۔ یہ اصل معنی ہے۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، مالک الملک ہے، سب کچھ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کو ہم یعنی اللہ کی ہم نہ ماننا شروع کر دیں، اللہ کی نہ مانیں، اللہ کے حکم کی بجائے غیر کا حکم ماننے لگے، یہ بے حیائی نہیں ہے؟ بتائیں آپ مجھے، صریح بے حیائی ہے۔ تو دیکھیں غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ اگر آپ بے حیا ہو گئے، اب تو اس کی مختلف شکلیں ہیں جو اس میں بیان کی جا رہی ہیں کہ یا آپ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیں مثال کے طور پہ، یا بت بنا لیں، ان کے عورتوں کے نام رکھ دیں، ان سے مرادیں طلب کرنے لگیں، مکہ کے مشرک جیسے تھے۔ یا آج پھر آگے تذکرہ آیا ہے کہ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اس کی ابھی تشریح، اونٹوں کے آپ کانوں کو چیرنے لگیں۔ تو یہ تو بے حیائی ہے۔ اب آپ جہاں بھی جائیں دیکھیں گمراہی ہے۔ ایک ایسا ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے شیخ بیان کرتے تھے پہلے، یعنی یہ مفرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، مفرور، وہ گاؤں میں رہتے ہیں، اگر قانون کے دائرے میں ہیں
اور تو حکومت وقت کی قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ مفرور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے نیا لفظ ہو، لیکن مفرور وہ شخص ہوتا ہے جو حکومتی قانون سے دور بھاگ جائے۔ پہلے تو یہ ایجنسیاں وغیرہ ہوتی تھیں اور علاقہ غیر ہم اسے کہتے تھے، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں اگر کوئی قتل وغیرہ کرتا، کوئی جرم کرتا تو بھاگ جاتا یہاں سے، اور وہاں جا کے وہ اور شیر ہو جاتا، کبھی کبھی آ کے گاؤں میں لوٹ مار کرتا یا اور قتل کر دیتا اور پھر بھاگ جاتا۔ مخرور، پشتو میں اسے مخرور کہتے ہیں، ہم اردو میں مفرور کہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ جب گاؤں میں تھا اور تو وہ قانون کا پابند تھا، لیکن جب اس نے ایک غلطی کا فیصلہ کر لیا، کسی کو مار دیا، قتل کر دیا اور پھر بھاگ گیا، اب وہ باقاعدہ مجرم بن گیا۔ اب اس کے جرموں کی فہرست طویل ہو گئی۔ اب جو اس کی کیونکہ وہ قانون سے بھاگ گیا نا، تو اب جو اس کی مرضی میں آتا ہے وہ جرم کر لیتا ہے کہ بھئی مجھے تو حکومت پکڑ نہیں سکتی۔ تو یہ اس طرح آپ اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دیں۔ دیکھیں، بندگی سے اگر بندگی کے دائرے سے اگر آپ باہر نکل گئے، اب جو مرضی آئے پھر کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہم اللہ کے بندے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت موجود ہیں جو پھر ان کی سرکشی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، سرکشی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جو اللہ کے حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ابو جہل تھا، لگا لے، ابو جہل تھا، وہ اس کے سامنے حق پیش ہوا، اس نے حق سے انکار کر دیا، بس وہ ایک انکار کر دیا، اب وہ جہالت میں بڑھتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذا، تکلیف وغیرہ، آخر تک اپنی موت تک وہ آخر میں وہ ایک جتھا بنا کے لے آیا ابو جہل بدر کے میدان میں، رحمت للعالمین کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کتنا بڑا جرم تھا، وہیں پھر مارا بھی گیا۔ تو یہ ایک انکار تھا، اب وہ انکار میں پھر بڑھتا گیا۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ مندر جانے کو برا سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے۔ مندر جانا تو کوئی ایسی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اب ہم مندر نہیں جاتے، شرک میں مبتلا ہیں لیکن مندر نہیں جاتے۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے لیکن مندر میں بھی نہیں جائیں گے، کیوں کہ وہاں بت ہیں۔ بت تو بھئی آپ نے بنا لیے ہیں، آپ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ نفس آپ کا سب سے بڑا بت ہے۔ اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، آپ نے اس سے دوستی کر لی ہے۔ بہت بڑا بت ہے نفس۔ نفس کے پجاری ہیں ہم میں سے اکثر، بلکہ ساری امت مسلمہ، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، یہ تو نفس کی پجاری ہے، مرد ہو خواتین ہو سب نفس کے پجاری ہیں۔ تو دیکھیں، یہ قرآن کے مضامین اصل میں ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں نا، پھر ہم غلطی میں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ ہم نے تو اونٹ کے کان نہیں چیرے، ہم تو مندر نہیں جاتے ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ اور بعض لوگ، بعض علماء سے میں نے سنا ہے، پھر ہم سے شکر ادا کرواتے ہیں، شکر کرو آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو اور اہل محبت میں سے پیدا ہوئے ہو، آپ اہل محبت ہو، بس جنت تمہاری ہے، بس جاؤ گے تم جنت میں جاؤ گے۔ ایسے علماء سے، بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا ہے کہ ہمیں وہ دلاسے دیتے رہتے ہیں، بھائی تم ٹھیک ہو، پاک ہو، مسلمان ہو، حضور کی امتی ہو۔ کون سا مسلمان اور کون سا امتی جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جس نے، اس کو تم مسلمان کہہ رہے ہو، اس کو جنت کا ٹھیکیدار کہہ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ پھر ذرا مسائل جو ہے پھر گھمبیر ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیاری نہیں۔ اب یہ مضمون جو آ رہا ہے، آپ شکر ادا کریں گے کہ شکر ہے ہم نے تو اونٹوں کے کان نہیں چیرے۔ بھئی انہوں نے جہالت میں ایک کام کر لیا، آپ جہالت میں ان سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ تو توحید کو مانتے بھی نہیں تھے، آپ توحید کو مان کے جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو، عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہو۔ شیطان تمہارا ساتھی بن چکا ہے، وہ تمہیں امیدیں دلاتا ہے، وہ تمہیں
گمراہ اس نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، وہ تمہارے یعنی امیدیں دلاتا ہے۔ اب یہ امید نہیں ہے کہ بھئی ہم تو ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، چاہے جو مرضی آئے کریں، چاہے اللہ پہ ایمان ہو یا نہ ہو۔ ایمان کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ ایک بڑی گھمبیر صورتحال ہے، گھمبیر، یعنی آپ تو ٹوٹلی ڈارک میں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم یعنی آپ کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ مقام شرک پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا معبود آپ کا نفس ہے، آپ نفسانی خواہشات کی پجاری ہیں یا پجارن ہیں۔ تو دیکھیں ایک ایک بات کو آپ نے غور کرنا ہے۔ جو آیت نمبر 117 ہے، ان یدعون من دونہ الا اناسا، ایک ایک پوائنٹ کو لے کے چلتے ہیں نا۔ ان یدعون کہ یہ عورتوں کو پکارتے ہیں، وہ ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ سرکش شیطان کو پکارتے ہیں۔ اب عورتوں کو جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ آپ نے بے حیائی کا ارتکاب کر لیا۔ اللہ کو معبود برحق اگر آپ نہیں مانتے تو اب جو مرضی آئے کریں، چاہے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیں معاذ اللہ، یا چاہے پتھر کے بت بنا کے کھڑے کر دیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اور مشرکین مکہ کے شرک میں فرق نہیں ہے کہ آپ، وہ بھی اپنی خواہشات کے بے دام غلام تھے، آپ بھی اپنی خواہشات کے بے دام غلام تھے۔ اب وہ دو چار ہاتھ آگے بڑھ گئے، آپ وہ کام نہیں کر رہے جو اس نے کیے ہیں، پتھر کے بت آپ نہیں بنا رہے، لیکن وہ کام تو آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے نفسانی خواہشات کی عبادت شروع کر دی ہے، نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ جو آپ کا دشمن ہے اس سے آپ نے دوستی کر لی ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، سرکش شیطان کو یہ پکارتے ہیں، لعنہ اللہ، جبکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وقال، اور اس نے کہا تھا کہ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں اے اللہ تعالیٰ تیرے بندوں سے اپنا حصہ میں لوں گا۔ یہ تو یعنی ازل کی بات ہے کہ شیطان نے ایسی بات ازل میں کہی تھی کہ اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، اس کی مصلحتیں اور حکمتیں تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، پھر بھی آ جائیں گی کہیں۔ لیکن شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو لہٰذا اس سے دشمنی کرو، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ ہم اس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ ہمیں امیدیں دلاتا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان نے کہا تھا کہ بھئی میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ اب ہم تو شیطان کی جھانسے میں آ گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1.25 ارب مسلمان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شیطان کے پیروکار ہیں، ہم تو شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں؟ اس میں تو ایک بھی ایسا نہیں ہے، لیکن در حقیقت شیطان ان کا ساتھی ہے، شیطان سے ہماری پکی دوستی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، دیکھیں قرآن کو پڑھا کریں، قرآن سے اپنے مسائل کا حل نکالا کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کریں، اپنی سوچیں اپنے اندازے نہ لگائیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ اب دیکھیں وہ کیسے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان میں اس پر مقرر کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا، فہو لہ قرین۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیطان پھر ان کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو خاتون خانہ بیٹھی ہوئی ہے شوہر کے حقوق کو دبا کے اور قرآن پڑھ رہی ہے،
نمازیں پڑھ رہی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے، نفلی روزے رکھ رہی ہے، فرضی روزے رکھ رہی ہے، تو اس کی عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ ویسے مطلب میں آپ کو دیکھا، میرے خاتون خانہ اور اس کے میاں سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ میں ان کے پیچھے پڑھوں، میں یہ تو ساری امت ایسی بنی ہوئی ہے۔ انفرادی طور پہ میں آپ کو اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی بات ذرا سمجھ میں آ جائے۔ اجتماعی بات کروں گا تو وہ آپ کو سمجھنے میں دیر لگے گی، میں انفرادی بات کرتا ہوں کہ ہم نے شیطان رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اور شیطان جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کا ترجمہ آپ سن لیں دوبارہ، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا اور وہ اس کو گمراہ کرتا رہے گا، یصدونہم عن السبیل، سیدھے راستے سے روکتا رہے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں۔ آج ہم سب اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھتے ہیں، سب بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور نیچے جو ریڑھی والا ہے وہ، اور وہ اوپر جو بیٹھے، سب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو ٹھیک ہیں، ہم میں کچھ فرق نہیں ہے، ہم تو شیطان کے پیروکار نہیں ہیں۔ یہ آپ کی سوچ ہے، اب آپ کی سوچ تو میں مشکل ہے کہ بدلوں، لیکن اللہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، من یعش عن ذکر الرحمن، ذکر رحمان سے جس نے منہ موڑ لیا، یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب آسان ہے کہ جس نے اللہ کی بجائے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، دنیا ہی کو کامیابی یا ناکامی کی جگہ سمجھ لیا، اور خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارنے لگا، تو اس نے رحمان کی یاد سے عملی طور پہ اعراض کر لیا۔ دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ من یعش عن ذکر نقید، پھر شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا اس درس کے آغاز میں کہ بھئی ہم شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہمیں اس نے گمراہ کر دیا ہے، اور یہ اس کا چیلنج تھا جو اس نے چیلنج پورا کر لیا ہے، اور ایک حصہ، بہت بڑا حصہ اس نے بنا لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے میرے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں۔ تو لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ، وہ اللہ سے دور ہے، اس کو تم کیوں شیطان بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیوں اپنا ساتھی بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس نے تو یہ چیلنج کیا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو میں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا۔ حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترغیب دوں گا کہ تم ایسا کرو ایسا کرو۔ اب مشرکین مکہ اس دور کے لوگ جو تھے، وہ ان کا کوئی قانون انہوں نے یہ بنا لیا تھا کہ جو اونٹنی 10 بچے پیدا کر لیتی ہے، یا جو نر 10 بار اونٹنی کو یعنی وہ ملتا ہے اونٹنی سے، تو اس کو پھر وہ آزاد کر دیتے، 10 یا 12 جو بھی ان کی تعداد تھی۔ ایک خاص تعداد میں جب وہ بچے جن لے تو اس کو پھر سانڈ بنا دیتے تھے۔ سانڈ آپ تو شاید نہیں سمجھتے، ہندوستان میں آج بھی ہیں یہ بیل وغیرہ، گائے، اس کو وہ آزاد چھوڑ دیتے ہیں، نہ کام لیتے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں، نہ وہ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے نام پہ یعنی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ آزاد ہے، اس کے کانوں کو چیر دیتے تھے تو نشانی کے لیے کہ بھئی اسے جہاں منہ مارے، سبزی کی دکان میں ساگ کھانے لگے کھانے دو، کسی کا گلا دبوچ لے اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا، اس حد تک نا، تو بس وہ آزاد۔ اب یہ تو ان کی مرضی تھی، خواہش تھی، اللہ نے تو کوئی ایسا قانون نہیں بنایا تھا۔ میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں جب آپ گمراہی میں چلے جاتے ہیں تو جہاں تک جائیں مرضی، وہ پھر آپ کی مرضی ہے، جو کچھ کریں گے ٹھکانہ آپ کا جہنم ہے، کم جائیں دور جائیں گمراہی میں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ اب اللہ کے حکم سے آپ نے منہ موڑ لیا، اب آپ کو آزادی ہے۔
وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ان کو میں حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے۔ کیا مطلب؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، تو شیطان، اب یہ دیکھیں آمرنہم، اس میں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أُمَنِّيَنَّهُمْ آمرنہم ولا آمرنہم دو مرتبہ ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا۔ تو شیطان کا حکم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں ایسا لکھ کے آرڈر دے، یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس طرح شیطان کا تو ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے تم اپنی مرضی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تم میری بندگی میں زندگی گزارو، تمہاری کامیابی میری بندگی میں ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کی بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ تو انسان، اب دیکھیں فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تبدیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو۔ دیکھیں تمام مخلوقات ہیں، اب ٹائم کا بھی مسئلہ ہے، اور تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ مضمون کل کے لیے، آئندہ سبق کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان يدعون من دونه الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ لیکن یہ اچھا ٹھیک ہے، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ ترجمہ سنا دیں، ان يدعون من دونه الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا لیکن عورتوں کو، یعنی عورتوں کو معبود بنا کے، بت بنا کے ان کے سامنے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے لیکن سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، جس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور اس نے اللہ سے کہہ دیا تھا کہ ضرور میں بناؤں گا تیرے بندوں میں سے، میں پکڑ لوں گا تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ، نصیبا مفروضا مقرر حصہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ یہ جو خدا کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی، اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ جس پر خدا نے لعنت کی ہے، جو خدا سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر خدا کی نظر دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔